الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم لیسن 17 کو پڑھیں گے، اور لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور دوسرا میں آپ سے یاد کروں گا کہ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ اسباق کو پڑھیے تاکہ آپ کو تمام اصول و قواعد کا پتہ چل جائے اور آپ ہر آنے والے نئے سبق کو آسانی سے سمجھ کر سیکھ کر پڑھ سکیں۔ سابقہ تمام اسباق پہلے سے ہی اپلوڈ کر دیے جا چکے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں لیسن 17 کو۔ لیسن 17 میں ہم نے مدات کے متعلق پڑھنا ہے۔ مد کیا ہوتی ہے، کیسے بنتی ہیں مد کو کتنا لمبا کرنا ہے، کون سی مد کو کیسے پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم لیسن 17 میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلا کویسچن ہے مد کے معنی، مطلب کیا ہے مد کا؟ مد کا مطلب ہے مد یعنی کہ لمبا کرنا، دراز کرنا، کھینچنا۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے، مطلب لمبا کر کے پڑھنا۔ اب مد کے دو سبب ہیں، ہر چیز کے ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو یہ جو مد ہے، اب اس کے دو سبب ہیں، یعنی کہ یہ پہلا حمزہ ہے، دوسرا سکون ہے۔ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا تو پھر ہی مد ہوگی۔ تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ مد کے دو سبب ہیں، پہلا حمزہ، دوسرا سکون۔ اب دوسرا سوال ہے کہ مد کی اقسام کتنی ہیں؟ مد کی 6 اقسام ہیں۔ پہلی مد متصل ہے، مد منفصل ہے، تیسری مد لازم ہے، مد لین لازم ہے، مد عارض ہے، اور پھر مد لین عارض ہے۔ یہ جو 6 ہیں یہ مد کی اقسام ہیں، اور یہ جو 2 ہیں یہ مد کے سبب ہیں۔ اب یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے کہ مد کے 2 سبب ہیں اور 6 اقسام ہیں۔ اب مزید آگے چلتے ہیں۔ اب مد متصل جو ہے نمبر 1، پہلے نمبر پہ مد متصل ہے۔ اب اس کی تعریف دی گئی ہے ہم کو کہ مد متصل کب ہوتی ہے۔ اب حروف مدہ جو کہ آپ لیسن 17 میں پڑھ چکے ہیں، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسا کہ جاء۔ اب میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کیسے۔ یہ لیسن 17 کی لائن 1 ہے، اس کا فرسٹ لیٹر ہے، دیکھیے جیم الف۔ اب الف سے پہلے زبر آئے، الف مدہ ہوتا ہے۔ اب حروف مدہ، اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ اسی کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی کہ اسی کلمے میں۔ اب یہ ہوگی مد متصل، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے اچھی طرح سے تعریف کو یاد کر لینا ہے، یہ جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، تاکہ آپ جب اس کو یاد کر لیں گے اور جب قرآن پاک میں کوئی مد آئے گی تو یہ والا رول آپ کو یاد ہوگا، تو فوری آپ جو پہچان لیں گے کہ یہ مد متصل ہے۔ اب آگے بات مد منفصل کی۔ اب زیادہ اس میں فرق نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ پہلے تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، اب انہوں نے کہا ہے کہ حروف مدہ تو ہو لیکن جو حمزہ آئے گا نا اس کے بعد وہ اسی کلمے میں نہیں دوسرے میں ہونا چاہیے۔ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے ادھر اب با زیر بی، اس کے بعد میم الف، بیما، ٹھیک ہے۔ اب الف سے پہلے ادھر زبر آیا، الف مدہ ہو گیا، لیکن اب دیکھیے کہ جو حمزہ ہے، اب حمزہ بیما کے ساتھ نہیں ہے، بیما سے آگے والے کلمے میں ضلع کے ساتھ ہے، تو حمزہ اس کا مطلب ہے حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں نہیں بلکہ دوسرے کلمے میں آیا، تو یہ مد منفصل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، ادھر بھی اگزامپل دیکھیے دی ہوئی ہے، فی لکھا ہوا ہے اور پھر انفسکم، جو حمزہ ہے وہ آگے والے کلمے کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ پیچھے حروف مدہ ہے، تو یہ ہوئی مد منفصل۔ اب اس کو آپ نے لمبا کتنا کرنا ہے؟ مد متصل اور منفصل کو 2 الف یا 2.5 الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے۔ ایک الف کی مقدار 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے، حرکات یعنی کہ زبر زیر پیش۔ ایک الف کو 2 حرکات کے برابر پڑھتے ہیں۔ آپ یہاں سے یہ لیں گے کہ مد متصل اور منفصل کو آپ 2 الف لمبا کر سکتے ہیں یا 2.5 الف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مزید چلتے ہیں مد لازم کی طرف۔ اب مد لازم کی تعریف کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا،
ٹھیک ہے. اب یہ سکون اصلی کیا ہوتا ہے؟ اب یہ دال آپ سائن دیکھ رہے ہیں، یہ جزم کا سائن ہے اور یہ تشدید کا سائن ہے. یہ تشدید کے ریلیٹڈ آپ اس کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں لیسن نمبر 13 میں، اور جزم کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں لیسن نمبر 7 میں. اب یہ دونوں جو ہیں یہ سکون اصلی ہیں، یہ ان کے سائنز ہیں. اب انہوں نے کہا کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی کہ یہ والے سائن آ جائیں تو مد لازم ہوگا. اب کیسے، میں اس کی بھی آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. دیکھیے اب یہ دیکھ لیجئے، دود الف زبر دو، ٹھیک ہے. اب الف مدہ آپ دیکھ رہے ہیں، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے ادھر. اب اس کے بعد یہ دیکھیے لام کے اوپر وہی والا سائن ہے کہ نہیں، یہ والا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے سکون اصلی، یہ آ رہا ہے کہ نہیں. یہ دیکھیے دود الف، الف مدہ، اس کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے. تو اب حروف مدہ کے بعد کیا آ گیا؟ سکون اصلی آ گیا. تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ مد لازم کریں گے. اب ادھر بھی یہ مد آپ کو اگزامپل دے دوں. اب کھڑی حرکات اور حروف مدہ ایکول ہوتے ہیں، یہ بات بھی آپ لیسن 8 میں سیکھ چکے ہیں کہ اب یہ کھڑا زبر آ گئے، کھڑا زبر کے بعد سکون اصلی ہے لام کے اوپر، وہ جزم آ گئی ہے. اب یہ بھی مد لازم ہے، ٹھیک ہے. اب مد لین لازم، یہ تو ڈیفینیشن ہماری ہوگی مکمل مد لازم کی. اب چلتے ہیں مد لین لازم کی طرف. اب مد لین لازم کب ہوتی ہے؟ اس میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے. یہ حروف مدہ آ رہے ہیں، حروف مدہ کی جگہ پہ آپ حروف لین لگا دیں، جو کہ آپ نے لیسن 9 میں پڑھے ہیں. حروف لین جب لگ جائیں گے تو اس کے بعد وہی چیز یعنی کہ سکون اصلی آئے گا تو مد لازم ہو جائے گا. جیسا کہ یہ دیکھیے عین یا زبر آئی، اب اس کے بعد نون کے اوپر ہے سکون اصلی، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ مد لین لازم ہو جائے گا، کیونکہ حروف لین ہے. حروف لین کے بعد نون کے اوپر سکون اصلی آیا تو مد لین لازم. تو انشاءاللہ مزید اس کی ایگزامپلز جو ہیں ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر آ کے لیسن میں. ابھی فی الحال ہم جو ہے وہ رولز کو ایک بار یاد کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کے مطابق پڑھنا آسان ہو جائے گا. اب اگلی بات، مد لازم اور لین لازم کو ہم کتنا لمبا کر سکتے ہیں؟ مد لازم اور لین لازم کو 3 الف یعنی کہ 6 حرکات کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. مد لازم اور لین لازم کو 3 الف، اس کو آسان الفاظ میں آپ 3 سیکنڈ کہہ لیں، 3 سیکنڈ بھی آپ اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. مد لازم اور لین لازم کو اس سے کم نہیں کریں گے، 3 الف تک ہی کھینچیں گے. اب آگے چلتے ہیں مد عارض. مد عارض کب ہوتی ہے؟ اب حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے مسلمون. اب یہ آپ کو ڈیٹیل میں بتانا پڑے گا کہ عارضی سکون کیا ہوتا ہے. عارضی سکون بھی وہی ہے، جزم کو ہی کہتے ہیں. اب دیکھیے، اب یہ ہے رب العالمین، نون کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ، اس کے جو ہم پڑھتے ہیں رب العالمین، ہم نون کے اوپر جزم لگا رہے ہیں لیکن ہوتی زبر ہے، ٹھیک ہے. نون کے اوپر زبر ہوتی ہے، ہم نے وہاں پر وقف کیا ہے، ہم وہاں پر رکے ہیں، ٹھیک ہے. وقف کرنے کی وجہ سے ہم نے نون کو ساکن کیا ہے. اب نون کو ساکن یہ پہلے سے جزم نہیں تھی، ہم نے ٹیمپریری طور پہ لگائی ہے، عارضی طور پہ نون کے اوپر جزم لگائی. حروف مدہ کے بعد جب آئے گی ٹیمپریری جزم تو وہ مد عارض بن جائے گی، ٹھیک ہے. حروف مدہ کے بعد جب عارضی سکون آئے گا کہ ہم خود سے وقف کرنے کی وجہ سے زبر کو ہٹا کے جزم لگا دیں گے تو وہ بن جائے گی مد عارض، وہ سکون عارضی بن جائے گا. ایسے ہی حروف لین ہے، ٹھیک ہے، خو و زبر خو. اب فا پر جب ہم نے وقف کرنا ہے، رکنا ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ فا کو ساکن کر دیں گے، یہ ڈبل زیر کو ہم ختم کر کے اس کی جگہ پر جزم لگا دیں گے. اب حروف لین کے بعد سکون عارضی آیا ہے تو مد لین عارض کر دیں گے. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آئے تو مد عارض کر دیں گے. حروف لین کے بعد سکون عارضی آئے تو مد لین عارض کر دیں گے. اب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ زیادہ مشکل ہو. اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویسچن ہے تو نیچے کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جہاں تک مناسب ہوا، جہاں تک ممکن ہوا، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا رپلائی کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا. اب یہ مد عارض اور لین عارض کو آپ 1 الف لمبا کر سکتے ہیں، 2 الف لمبا کر سکتے ہیں، 3 الف تک بھی لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں.
اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے قواعد جو لیسن 17 کے رولز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں.